بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس کورونا کی مہاماری سے نکالیں اور ہمیں پھر سے تدریسی عمل کے لیے دانش گاہوں میں پہنچائیں۔ چونکہ ہمارا موضوع چل رہا ہے آج غزلیں۔ کل میں نے آپ کو فانی بدیوانی کی حالات زندگی، شاعری خصوصیات کے بارے میں کہا اور اس کی غزل کے کچھ اشعار کی تشریح بھی کی۔ آج ہم انشاءاللہ اس سے آگے والے اشعار کی تشریح کرنے جا رہے ہیں۔ آپ اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 142 پر جائیں اور ویڈیو کو اچھی طرح سے سنیں اور کتاب کی طرف بھی دھیان دیں۔ کل ہم نے پہلے 4 اشعار کی تشریح کی۔ آج اس سے آگے ہم اشعار کی تشریح کرنے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں کل کے آخری اشعار کی تشریح اور کچھ الفاظ کے معنی کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ کل کا جو شعر آخری شعر تھا، جگ سونا ہے تیرے بغیر، جگ سونا ہے تیرے بغیر، آنکھوں کا کیا حال ہوا، جب بھی دنیا بستی تھی اب بھی دنیا بستی ہے۔ تو اس شعر میں لفظ جگ کہتے ہیں دنیا کو، سونے کے مختلف معنی ہیں۔ سونا ہندی لفظ ہے، اسم ہے، مذکر ہے۔ تو اس کا معنی ہے قیمتی دھات، یعنی زرد رنگ کی قیمتی دھات، جس سے آپ اس طرح بھی سونا کہتے ہیں، جو ہم پہنتے ہیں، عورتیں پہنتے ہیں۔ تو دوسرا معنی ہے سونا بحیثیت مصدر، جیسے نیند کرنا، نیند لینا۔ سونا بحیثیت صفت، تو اس کا معنی ہے صفت کے اعتبار سے خالی، غیر آباد، ویران، سنسان۔ تو شاعر محبوب سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ تمہارے ہجر میں، تنہائی میں رو رو کر میں نے اپنی آنکھیں گنوا دی ہیں، یعنی میری آنکھیں ہی ختم، ان کی بینائی ہی ختم ہو گئی، باقی تو کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دنیا تب تو بھی آباد تھی اور آج بھی آباد ہے، کسی کی زندگی میں کوئی فرق نہیں آیا، بس ایک میں ہوں کہ جس کی دنیا تمہارے بغیر اجڑ کر رہ گئی۔ تو اگلا شعر ہے اب، آنسو تھے سو خشک ہوئے، آنسو تھے سو خشک ہوئے، جی ہے کہ امڑ آتا ہے، دل پہ گٹاسی چھائی ہے، کھلتی ہے نہ برستی ہے۔ چونکہ شاعر نے اس غزل میں خواہش مرگ اور زندگی سے بیزاری کا مضمون پیش کیا ہے، زندگی کو بے وقت قرار دے کر اس پر موت کو ترجیح دی ہے۔
تو اسی لیے شاعر اپنی محرومی اور اداسی کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میری اداسی اور ویرانی کا یہ عالم ہے کہ عمر بھر آہوزاری کرنے اور رونے پیٹنے کے بعد مجھ پر جیسے سکتے کا عالم طاری ہو گیا ہے. میرے دل کو محرومیوں، نا امیدیوں اور اداسیوں کی گھٹا نے گھیرا ہوا ہے اور میں دم خود ہوں. آنسو تھے سو خشک ہوئے، جی ہے کہ امڑ آتا ہے. جی مانے جان. دل پہ گھٹا سی چھائی ہے، کھلتی ہے نہ برستی ہے. اگلا شعر ہے: دل کا اجڑنا سہل سہی، بسنا سہل نہیں ظالم. بستی بسنا کھیل نہیں ہے، بستے بستے بستی ہے. فانی اس شعر میں اس حقیقت کی وضاحت کرتے ہیں کہ دل معمولی سی ٹھیس سے ٹوٹ جاتا ہے. دل کی نگری جلد ہی اجڑ جاتا ہے، لیکن ایک بار جب دل کی نگری اجڑ جاتی ہے تو اس سے دوبارہ بسانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. دل کی بستی بسانا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، چونکہ دل کی بستی کو ایک نرالی بستی سے تشبیہ دی ہے. یہ وہ بستی ہے جو مشکل سے ہی بسائی جا سکتی ہے. گویا ایک بار دل ٹوٹ گیا تو دوبارہ اس سے جوڑنا بہت مشکل بلکہ ناممکن ہے. آخری مقطع عرض ہے: پھانی جس میں آنسوں کیا، دل کے لہو کا کال نہ تھا. ہائے وہ آنکھ اب پانی کی دو بوندوں کو ترستی ہے. شاعر اپنے آپ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ پہلے میں زار و قطار روتا تھا، آنسو ہی نہیں بلکہ میرے دل کا خون بھی میری آنکھوں سے آنسو کی شکل میں ٹپکتا تھا. یعنی میں بہت آہوزاری کرتا تھا، اب میری آنکھوں سے آنسو خشک ہوئے. دکھ کی حالت میں رونے اور آہوزاری کرنے سے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، لیکن اگر انسان دکھ کی حالت میں آنسو نہ بہائے اور خاموشی سے صدمہ سہتا رہے تو اس طرح انسان پر سکتے کا عالم طاری ہو جاتا ہے، جو بہت خطرناک صورت ہے، جو انسانی ذہن کو محرومیوں کے بحر مردار کے گہرے سیاہ پانیوں میں ڈبو دیتی ہے. بحر کہتے ہیں سمندر کو. شاعر کی حالت بھی ایسی ہی ہو گئی ہے. اب اس کی آنکھیں خشک ہو چکی ہیں اور آنسو کے لیے ترستی ہیں. یہاں دو
حروف استعمال ہوئے ہیں، ایک ہے لفظ ہائے، اس کو حروف تعصب کہتے ہیں، تو فانی اس کے آگے لگا ہوا نشانی، اس کو فجایا ندایا کہتے ہیں، جس میں آس یا غم یا ناامیدی کا اظہار ہو۔ تو پھر یہ شعر دیکھیے، فانی جس میں آنسوں کیا دل کے لہو کا کال نہ تھا، کال کہتے ہیں قحط کو، لہو کہتے ہیں خون کو، ہائے وہ آنکھ اب پانی کی 2 بوندوں کو ترستی ہے۔ تو اس طرح سے ان اشعار کی تشریح اختتام کو پہنچی۔ اب آخر پر اس غزل کے چند سوالات ہیں، ذرا غور سے دیکھیے۔ پہلا سوال ہے، شاعر کس کی نظر کے بدلے میں اپنی جان جیسی قیمتی چیز دینا چاہتا ہے؟ تو جواب ہے، شاعر محبوب کی ایک نظر کے بدلے میں اپنی جان جیسی قیمتی چیز دینا چاہتا ہے، قربان کرنا چاہتا ہے۔ دوسرے شعر میں دل کی بستی کو نرالی بستی کیوں کہا گیا؟ جواب ہے، دوسرے شعر میں دل کی بستی کو نرالی بستی اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ دل کی بستی اگر ایک بار اجڑ جائے تو پھر دوبارہ کبھی نہیں بستی ہے۔ تشریح کریں، آنسو تھے سو خشک ہوئے، جی ہے کہ امڑ آتا ہے، دل پہ گھٹا سی چھائی ہے، کھلتی ہے نہ برستی ہے۔ گھٹا کہتے ہیں بادل کو۔ تو شاعر اس شعر میں اپنی محرومی اور اداسی کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میری اداسی اور ویرانی کا یہ عالم ہے کہ عمر بھر آہوزاری کرنے اور رونے پیٹنے کے بعد بھی مجھ پر جیسے سکتے کا عالم طاری ہو گیا۔ میرے دل کو محرومیوں اور نا امیدیوں کی گھٹا نے گھیرا ہوا ہے اور میں دم خود ہوں۔ فانی بدایوانی کی شاعری کے بارے میں ایک مختصر سا نوٹ لکھیے۔ تو پیارے بچوں، انشاءاللہ ان اشعار کی تشریح میں آپ کو انشاءاللہ PDF میں بھی ڈالوں گا۔ امید ہے کہ آپ اپنی پڑھائی کی طرف اچھی طرح سے دھیان دیں اور کاپیاں ساتھ ساتھ مرتب کریں۔ السلام علیکم۔